والد روز نہیں کہتا اپنے بیٹے سے کہ میں نے تجھے بڑی مشکل سے پالا ہے، روز نہیں کہتا۔ ابا سے روز ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ روز نہیں جتلاتا کہ میں نے تیری بڑی محنت کر کے پرورش کی ہے۔ ہاں کسی وقت بچہ نافرمانی کرنے لگ جائے یا کسی وقت احساس چھوڑ جائے، تعلیم نہ حاصل کرے، دھیان سے کوئی کام نہ کرے، تو پھر والد اس موقع پر جب احسان جتلاتا ہے، بتاتا ہے، تو وہ اس لیے بتاتا ہے کہ ذرا اس کی توجہ ٹھیک ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میرے اوپر بڑی محنت ہے اور بڑا انعام ہے، تو مجھے تھوڑی توجہ کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر بڑے انعامات فرمائے، اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ کسی کا احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، حضور کو مبعوث کرنے پر، ہمیں حضور کا غلام بنانے پر رب فرماتا ہے میرا احسان مانو، میں نے تمہیں بڑی نعمت عطا کر دی اور تم نے غور ہی نہیں کیا تمہیں کیا کچھ دے دیا ہے، تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ فرماتے تو توجہ کر، غور کر۔ ہم نہ روز بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نخواستہ کسی ایسے شخص کو دیکھ لیں جو نابینا ہو تو خود بخود ہمارا وجود، ہماری روح اظہار تشکر کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں عطا کی۔ کسی معذور کو دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ تیرا بڑا احسان، تو نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ بھائی آپ کسی کو جھونپڑی میں رہتا ہوا دیکھیں تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ چل کچا ہی صحیح میرا اپنا تو ہے نا۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بھئی میں بڑا ٹھیک ہوں۔ آپ کبھی کافر کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر کچھ احکامات لگائے، بطور سزا کے۔ اس تقریر سمجھ کے نا اس کو سننا، اس پر غور کرنا۔ یعنی کسی شخص کے وجود پر نجاست لگ گئی تو دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ بنی اسرائیل والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ حصہ وجود کا کاٹ ڈالو۔ چشم تصور میں بات لاؤ، یہاں تو لوگ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے اور سردیوں میں گرم پانی سے وضو کر کے بھی کہتے ہیں نماز بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی گرم پانی موجود ہے، مسجد کے اندر ہیٹر چل رہا ہے، ساری سہولیات، پھر بھی لوگ تکلیف کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پر بھائی جسم کاٹیں گے تو صفائی ہوگی، کپڑے کو ناپاکی لگ گئی تو وہ اتار کے، یہ بطور سزا ان پر حکم آئے تھے، تو وہ جلانا پڑے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنے جرم ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے، لوگ آگاہ ہی نہیں، بڑے سارے جرم ہیں۔ اور کچھ جرم ایسے ہیں کہ ہمارے اپنوں کو بھی پتہ چل جائے تو وہ ہمارے اپنے نہ رہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ تے سارا ہے نا سردار مکیتیاں دا، یہ دا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اپنوں کو کتنا یہ کٹھن اور مشکل کام ہے کہ کوئی بندہ جرم کرے اور سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا جائے۔ جن لوگوں کی بینک پلج زمین ہوتی ہے نا بیچارے، اور حالانکہ کاروبار کیا انہوں نے، چلیں غلط کیا، نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کتنی شرم کی بات ہوتی ہے جب بینر لگتے ہیں کہ فلانی پراپرٹی اس کی بولی لگے گی، لوگ چھپتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ والی داستان نہیں جو وہاں ہوتی تھی، دروازے پہ لکھا ہے اس نے چوری کی ہے، زنا کیا، بدکاری کی ہے۔ کتنا مشکل کام۔ رب کہتا ہو مسلمانوں تم نے روٹی کا تو شکر ادا کیا ہے، آنکھوں کا تو شکر ادا کیا ہے، تم نے مکان کا، اولاد کا تو شکر ادا کیا ہے، کبھی تم نے شکر ادا کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے؟ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی دو نفل ہی نہیں پڑھے، کبھی تمہاری آنکھیں روئی نہیں کہ بڑے شان والے ہیں، مدینے والے کے غلام ہیں۔ آپ کو مفت میں کچھ چیزیں مل گئی ہیں بغیر مانگے، یہ کسی امت کو حاصل نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بندہ کام پہ نہ جائے،
اور 10,000 اس کے گھر آ جائے، وہ کتنا خوش قسمت، وہ کہے گا جی بلے بلے، میرے سے زیادہ بندہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے نیکی کا صرف ارادہ کیا، رب کہتا ہے میرے محبوب کے غلاموں تم صرف ارادہ کرو گے، میں تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے اجر عطا کر دوں گا، نیت پر ہی ثواب۔ لیکن اس پر ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، وہ بڑا تگڑا شکر ادا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مدینہ سے پوچھا کہ مدینے والوں جنگ کا موقع آ گیا ہے، ابھی تک تو چلو تبلیغ ہی ہوئی تھی، تو اب تلوار کا بھی ٹائم آ گیا ہے، تو یہ پہلا موقع ہے کہ اب نکلنا ہے، اب بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تو اپنی رائے دو۔ اٹھے مقداد اور عرض کیے ہادی دورہ، حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دن کا کلمہ پڑھا تھا نا، اسی دن کا دل میں خیال تھا کہ کوئی موقع آئے گا تو شکر ضرور ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے۔ حضور آج موقع ملا ہے، آج جان دیں گے، آج گردن کٹائیں گے۔ اٹھے مقداد اور عرض کیے ہادی دوراں، ہمیں بخشی ہے جب سے آپ نے یہ دولت ایمان، تمنا ہے کہ نعمت کا بدل کچھ تو ادا کر دیں، نہیں کچھ اور کر سکتے تو جانیں ہی فدا کر دیں۔ حضور اس دن سے خواہش تھی کہ کوئی شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ یہ جذبات، میں بڑا ناراض ہو کے بات کرنے لگا ہوں اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے اور آپ سب سے اور مسلمانوں سے۔ مسلمان فخر کے ساتھ نہیں بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، کچی بات کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ کہتے جٹ ہوتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہتے جی میں کشمیری ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں رائی ہوں جی۔ کون ہے؟ میں مرزا صاحب ہوں۔ نہیں بتاتے، یہ مزہ ہی نہیں لیتے۔ یعنی میرا ایک دوست ہے، مثال دینے لگا ہوں، تو وہ اکیلے میں مجھے ملنے آتا ہے، مولانا صاحب ہیں، دوست ہیں میرے، تو میرے ہاتھ چومتے۔ چلیں میں ان کو منع کرتا کہ یار میں تو، مجھے تو اپنا پتہ ہی ہے نا میں جو ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا نظام ہے، لوگ پیار کرنے لگے تو نہ کیا کر۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو کو بڑا کوئی سیکھیا ہے، تو میں نے چومنا ہی چوما۔ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ ایک دن ایک ولیمے میں مل گئے، انہیں ہاتھ نہیں چومے، خالی سلام لئی۔ میں کیا آج میرا دل ہے چومو، لوگوں کو پتہ لگے تو میرے کو سیکھیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیار کرنا اور چھپ کے کرنا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پیار کرنا تو اندر جا کے نا کمرے میں گھس کے کہنا لے آؤ تھوڑے ہاتھ چوما، بھائی سرے عام آ نا میدان میں، لوگوں کے بیچ آ، سب کے اندر مان تیرا پتہ چلے کہ تیرا پیار خالص ہے یا دکھاوے کا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی محفل والے دن حضور کے غلام، کول والے دن نبی پاک کے غلام، 10ویں والے دن تو جدن پتر دی مہندی ہوئی ادن کدے غلام ہو گئے انہیں ناراض؟ میں نے پتا تھی تساں ہو جانا ہے۔ اور سنو یار بات سمجھو، آج ہی تو پتہ چلے گا۔ کہتے میرے بیٹے کا ولیمہ، اب پتہ چلے گا تو حضور کا غلام ہے یا تیرا رنگ کوئی اور ہے۔ آج ہی تو پتہ چلنا ہے کہ سارے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اور سب میں آ کے جب تو نے کہا بھائی دکھ ہو یا سکھ ہو، میرے پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے مدینے والے کا غلام بنایا۔ اور اس موقع پر جب تم دیکھے نا، ہماری شان دیندار کہلا کے، دینداروں سے رشتہ بنا کے گھٹتی ہے، معاذ اللہ گھٹتی ہے۔ میں بہت سارے دینداروں کو جانتا ہوں جو محفل میں سونی ٹوپی پہن کے آتے ہیں، لیکن محفل سے نکلتے ہی پہلے کنگا لیتے ہیں، بال ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ کا کس طرح کا پیار ہے؟ آپ اعلانیہ کہیں، اعلانیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار ارقم میں آ کے کلمہ پڑھا۔ اس وقت نا لوگ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، جو اعلان کرتا تھا اسے مار بڑی پڑتی تھی، تو کسی کی کیا مجبوری تھی اعلان کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی نصیبوں والے کے کھاتے میں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم،
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، پر وہ رب رسول کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے تو اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ ان پر اللہ کا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھا وہاں دار ارقم میں، چھپ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبہ میں عرض کرنے لگے حضور کچھ نصیحت بھی فرما دیں، تو حضور نے فرمایا ابو ذر تو نے کلمہ پڑھا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، پرواہ کوئی نہ کرنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بات۔ اور جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشاں آتیے نا۔ لوگ اب تمہیں برا کہیں گے، آپ یقین کریں بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب ہو گئے ہو، ملا ہو گئے ہو، خرچہ بچانے لگے ہو، تو سہنا برداشت کرنا، تجھے مزہ آئے گا بڑا اس کا، اب برداشت کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا آیا تو سب ٹھیک ہے، اب اسے برداشت کر۔ کہتے جی میں داڑھی نہیں رکھتا لوگ برا کہیں گے، میں کہہ تھا مزہ ہی بڑا ہے، تو ذائقہ چھوڑ گیا، بھاگتا ہے، بزدل بنتا ہے، رکھ برا کہنے والے کی برائی تانے کو سن، دیکھ تجھے ذائقہ کتنا نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پرواہ کوئی نہ کرنا۔ عرض کی حضور طے ہو گئی بات، ہم نے کیوں پرواہ کرنی ہے؟ تو آپ باہر جانے لگے نا جب دار ارقم سے کلمہ پڑھ کے، تو ایک صحابی نے کہا باہر جا کے نہ بتانا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، مکے والے بڑا مارتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، اس لیے چھپ چھپ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، باہر جا کے نہ بتانا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے بھائی میں تو ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے پرواہ کوئی نہیں کرنی، مارنے دونوں جو مارتا ہے۔ باہر نکلے اور اعلان فرمایا، کہنے لگو سنو، بندہ کسی کو اپنا محبوب بھی جان لے، غلامی کا دعویٰ بھی کر لے، اور پھر اس کے لبوں پہ ڈٹ کے اپنے محبوب کا نام بھی نہ نکلے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ باہر نکل کے فرمانے لگے سنو بھائی میں ہو گیا ہوں مدینے والے کا غلام، آؤ نا، جس نے پتھر لے کے آنا وہ آئے، جس نے تلوار اٹھانی ہے وہ اٹھائے، ہم حاضر ہیں نا۔ جب ارادہ جو کر لیا، جب بات جو کر لی، جب محبت جو ہو گئی، تو اب کچی پکی باتیں کرنے کا معنی ہی کوئی نہیں۔ آئے جس نے آنا ہے، بڑی مار پڑی، بڑے روڑے کھائے، خون پورے وجود سے نکلا۔ واپس جب چھڑایا کچھ لوگوں نے، بنو غفار قبیلے کا بڑا تگڑا آدمی ہے، وہ لوگ آ گئے تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ چھڑوایا تو باہر نکلے، تو وہ صحابی پھر ملے، کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ نہ اعلان کرنا، پڑھیا نہ مارا۔ فرمانے لگے وجود میرا سارا زخمی ہے پر روح میری بڑی سکون میں ہے۔ بھائی اب تھوڑا سا نا واپس لوٹے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نا مطلب اپنا تعارف بڑا عجیب کراتے ہیں، میں فلانا افسر ہوں، میں مطلب فلانی جگہ رہتا ہوں، میں فلاں، اس طرح نہ کریں آپ۔ ضرور یہ سارے تعارف آپ کے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ مسلمان ہونے کے بعد ہے۔ ہمارا پہلا تعارف ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے، اس تعارف کو مضبوط کریں۔ اب یہ بات جب اوپر تک گئی ہے نا، اوپر تک، تو ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر، ہمارے سربراہان یہ ڈٹ کے اعلان کرنا چھوڑ گئے۔ یہ نیچے تک بات شروع ہوتی ہے نا، نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ اعلان کرنا چھوڑ گئے۔ اسلامی حکومتوں کے سربراہ وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مذمت کرتے ہیں فرانس کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو میری طرح کا چھوٹا مولوی کرے بات۔ آپ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، آپ تو تلوار دکھائیں، آپ کہیں کہ بھئی ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہماری اس تربیت دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے نا، تو کچھ ریاستوں کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، عمر آ جائے ہمارے ساتھ کچھ باتیں طے کر لیں تو ہم بغیر لڑے ہی جزیہ دینے کو تیار ہیں، اسلامی حکومت کی پیروی کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جناب عمر کو خط لکھا، تو مسلمان ہوتا ہی صلح پسند ہے، جناب عمر کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آنے کو تیار ہوں۔ عمر تیار ہو گئے،
اب تیاری ہو گئی، ماحول بن گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام ساتھ لیا اور فرمانے لگے خرچہ بچانا ہے، گھوڑے دو نہیں ایک ہی کافی ہے، چونکہ بھگانا تو اتنا ہے نہیں، تو باری باری بیٹھ جائیں گے، رستے میں باریاں طے ہو گئی۔ یہ جو لوگ پروٹوکول شروع کر دیتے ہیں نا بیچارے، یہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں، نعرے تھوڑے لگے نے، نام ٹھیک نہیں لکھیا، میں نے اسٹیج تے نہیں بلایا، یہ تو پریشان ہے۔ اور جو سادہ بندہ ہے اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ مہمان خصوصی ہے، جدھر بھی بٹھا دو وہ مہمان خصوصی ہے، وہ سمجھتا ہے میں۔ آپ یقین کریں سب سے سوکھا اور آسان بندہ وہ ہے جو اس ٹینشن سے بری ہے، آزاد ہے، سادی زندگی، آسان زندگی، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ میرا ایک سنگی ہے تو بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے اس کا نام بھول گیا۔ کبھی کبھی بندہ مریدوں شاگردوں سے بھی سیکھ لیتا ہے اگر اس کا سیکھنے کا مزاج ہو۔ تو میں تھوڑا محسوس کیا، میں نے کہا ملا چلو دیر کے بعد ہے، پر نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ کئی دفعہ اتر جاتا ہے، پیپر دینے بیٹھے ہیں تو کئی دفعہ بے بھی نہیں لکھنی آتی، کئی دفعہ اڑ جاتا، اتر جاتا ہے، انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، تشریف رکھیں، بات سنیں۔ تو میں نے اس کو بلا کے کونے میں سائیڈ پہ، تو میں نے کہا بیٹا مجھے نام بھول گیا یار تیرا، محسوس نہ کرنا، دوبارہ بتا دے۔ تو اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا حضور چھڈو پھرا، میرا نا ایڈا ضروری بھی نہیں کہ تو انہیں یاد رہے، چھوڑے میں کوئی اس قابل ہوں، بس ٹھیک۔ آپ یقین کریں مجھے بڑا مزہ آیا اور بڑی دیر تک لطف آتا رہا۔ اس کہنے لگا چھوڑیں کو میرا نام یاد رکھنا ضروری ہے، آپ کو میرا چہرہ یاد ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی، یعنی یہ پیار کی بات ہے۔ میرے لیے تو صحیح یہی تھا کہ مجھے نام یاد رہتا، پر اس نے جو کہہ دیا وہ کمال ہی کہہ دیا، اس کا مزہ ہی بڑا ہے۔ تو حضرت عمر، یہ سادے لوگ، آسان لوگ، اور جن کو پروٹوکول چاہیے، وہ کہنے نے ہس کے بھی بولو، نیرا سلام نال کام نہیں چلتا، جفا بھی کھول کے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سارا کچھ کریں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں دل راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، ایک غلام لے لیا، ایک گھوڑا لے لیا، رستے میں طے ہو گیا اتنی دیر میں پیدل چلوں گا، تم گھوڑے پہ بیٹھنا، پھر میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں گا، تم پیدل چلنا، طے ہو گیا، آ گیا رستہ۔ اس جگہ پہنچے نا جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو کچھ لوگ ویسے بھی دیکھنے آ گئے کہ بڑا تعارف سنا، ذرا دیکھے تو صحیح یہ فاروق اعظم کون ہے۔ ذہن تھا نا، چلتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ اب جس وقت وہاں پہنچے ملک شام کی اس جگہ، تو باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی اور عمر کے پیدل چلنے کی۔ تو ہم تو کرسیاں پڑوسیوں سے بھی منگا لیتے ہیں رشتہ داروں پہ روب ڈالنے کے لیے، ہم تو بھائی کسی کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں کہ ذرا پتہ چل جائے آج شادی ہے، لیکن وہ اصل پہ رہنے والے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب جہاں سے گزرنا تھا بارش تازی ہوئی تھی تو نیچے پانی بھی تھا۔ حضرت عمر نے پانی دیکھا تو چمڑے کا جوتا تھا وہ ذرا اتار لیا، اتار کے تو بغل میں دبا لیا، تامت تھوڑی اونچی کر لی، ایک ہاتھ میں چھڑی اور ایک دوسرے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، اور غلام بیٹھا ہے گھوڑے کے اوپر۔ یہ کہانی نہیں، یہ کسی کا تخیل نہیں۔ او میرے بھائیوں، یہ وہ ستارے ہیں جن کو روشنی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ یہ لوگ تھے جو چھا گئے دنیا میں، جن کے نام سے آج پورے وجود کے اندر گرمی دوڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، اب غلام نے کہا حضور لوگ آ گئے ہیں، جگہ آ گئی ہے، باری بے شک آپ کی ہے پیدل چلنے کی، تو مہربانی کریں آپ اس طرح کریں کہ ٹھیک ہے میں ہوں تو غلام ہی نا، تو آپ ذرا بیٹھ جائیں گھوڑے پہ، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چپ کر کے بیٹھ جا۔ غلام کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ پھر عرض کی، میں نے کہا حضور بندہ نوازی کریں، لوگ بڑے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر دوسری دفعہ عمر بولے کوئی نہیں، بس ایک دفعہ گھور کے دیکھا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے جی، میں تسی کہندے ہوں جی ٹھیک، چونکہ جاہو جلال تھا نا۔ فرماتے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے تو مسئلہ بھانپ گئے، سارا سمجھ آ گئی بات، اور مسئلہ بھانپ کے اور یہ حضرت عمر نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ انہوں نے سیکھا تھا بدر والے دن سے۔ ایک سواری تین لوگ تو باری باری بیٹھتے تھے، تو مولا علی کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، سلمان فارسی بھی ساتھ تھے، اور مدینے والے بھی ساتھ تھے، تو حضور بھی